ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے آئندہ جمعرات کے روز باران رحمت کے حصول کے لیے نماز استسقاء پڑھنے کی اپیل کی ہے۔ صاحب سمو امیر کل منگل کی صبح مجلس شورا کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرمائیں گے۔ قطر لیبیا کے استحکام اور قانون کے نفاذ کا خواہش مند ہے۔ گستاخانہ خاکوں کی مذمت میں آج بھی متعدد ملکوں میں احتجاج کیا گیا ہے۔ اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج میں اب ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آئندہ جمعرات کے روز پورے ملک میں نماز استسقاء ادا کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے باران رحمت کے حصول کی دعا کی جا سکے۔ خود صاحب سمو امیر عوام کے ساتھ مل کر الوجبہ میں نماز استسقاء ادا کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل منگل کی صبح مجلس شورا کی عمارت میں اس مجلس کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر اس موقع پر ایک جامع خطاب بھی فرمائیں گے اور اس میں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیوں، ملک کی اہم اچیومنٹس، مستقبل کے منصوبوں اور علاقے کو درپیش مختلف مسائل اور چیلنجوں کے بارے میں ملک کا موقف پیش فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ جناب خالد المشری کے درمیان مذاکرات قطر کی اس شدید خواہش کی عکاسی کرتے ہیں کہ برادر ملک لیبیا کے استحکام کی مدد، تائید اور حمایت کی جائے۔ مجلس شورا کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود نے بھی لیبیا کی اسٹیٹ سپریم کونسل کے سربراہ کے ساتھ مذاکرات میں لیبیا کے بارے میں قطر کے ان مستقل موقفوں پر زور دیا ہے جن میں اس کی وحدت اور اس کی بالادستی و خود مختاری کی تائید اور حمایت کی جاتی ہے۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم اور وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور برادر ملک لیبیا کی سپریم کونسل کے سربراہ کے درمیان بات چیت میں دونوں برادر ملکوں کے آپس کے تعلقات کے فروغ اور لیبیا کی تازہ ترین حالات و واقعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ تو دوحہ نے لیبیا اور اس کے عوام کے استحکام کی مدد کے بارے میں مستقل موقف اپنا رکھا ہے، اسی لیے لیبیا کی آئینی حکومت قطر کے اس موقف کو قابل قدر قرار دیتی ہے۔ وزیر ادارتی ترقی و محنت و سماجی امور جناب یوسف بن محمد العثمان فخرو نے خلیج کی کونسل برائے تعاون میں شامل ملکوں میں رہائش کی امور سے متعلق وزراء کے 18ویں اجلاس میں قطری وفد کی قیادت کی ہے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس اجلاس میں کونسل برائے تعاون کے ملکوں میں رہائش کے امور اور اس سے متعلقہ دوسرے موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر تجارت و صنعت جناب علی بن احمد الکواری سے جمہوریہ قازقستان کے وزیر ماحولیات و بایولوجی اور ماحولیاتی وسائل جناب معظوم مرزا گالییو نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور تجارت، سرمایہ کاری اور صنعت کے شعبوں میں مشترکہ تعاون کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس ملاقات میں کورونا وائرس کے بحران کے اثرات اور اس بحران کے بطور خاص اقتصادی اثرات کا مقابلہ کرنے کی کوششوں پر بھی بات چیت ہوئی ہے۔ قطر اور اونروا کے درمیان تعلقات و تعاون کے موضوعات
وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی اور مشرق قریب میں فلسطینی پناہ گزینوں کے بچاؤ اور ان کے روزگار کے لیے اقوام متحدہ کی اس ایجنسی کے کمشنر جناب فلپ لازارینی کے درمیان بات چیت میں زیر بحث آئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دونوں اہلکاروں نے مشترکہ دلچسپی کے دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو کی ہے۔ اب کورونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے روزانہ کے معمول کی طرف آتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس موضوع کے ساتھ برتاؤ میں اب تک یہاں صحت کا شعبہ بڑی کامیابیاں حاصل کر چکا ہے اور اب تک یہاں 129,784 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وزارت صحت روزانہ کی بنیادوں پر پیشگی ٹیسٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر رہی ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں یہ وائرس حیران کن تیز رفتاری کے ساتھ پھیل رہا ہے، لیکن قطر اس معاملے میں ایک غیر معمولی حیثیت اختیار کر چکا ہے اور وہ اس وائرس کے اثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ دنیا میں اس وقت اس کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 47 ملین کے قریب ہو گئی ہے اور یورپی حکومتوں کو وہاں کے 10 بلدیاتی اداروں کی جانب سے اس وائرس کی دوسری لہر سے پہلے احتیاطی اقدامات کے نفاذ میں سختی کے خلاف مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر ایران میں تو اب اس وائرس کی دوسری نہیں بلکہ تیسری لہر آ چکی ہے اور صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ڈائریکٹر جنرل نے اس کووڈ-19 کے کچھ مصدقہ مریضوں کے ساتھ ملاقات کے بعد اب اپنے آپ کو کوارنٹینا کا پابند کر لیا ہے۔ قطر کی ہلال احمر سوسائٹی نے جمہوریہ ترکی کے علاقے ازمیر میں آنے والے زلزلے کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سانحوں اور آفتوں سے متعلقہ ادارے میں انفارمیشن سینٹر میں ایمرجنسی آپریشن تھیٹر کو فعال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ قطری ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کے سیکرٹری جنرل سفیر علی بن حسن الحمادی نے انکشاف کیا ہے کہ قطر اپنے تمام تر ہیومن اور لاجسٹک وسائل کو مسخر کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ وہاں کے متاثرین کی پریشانیاں کم ہو سکیں اور ضرورت مندوں تک تیزی کے ساتھ اور فوری طور پر انسانی امداد پہنچانے کی ضمانت حاصل ہو سکے۔ خبروں کے مطابق ازمیر میں آنے والے اس زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 83 ہو گئی ہے اور زخمیوں کی تعداد 960 بتائی جاتی ہے۔ 3 سالہ ایک بچی کو 65 گھنٹوں بعد ملبے تلے سے زندہ سلامت نکال لیا گیا ہے۔ ترک انتظامیہ کی کوششیں بھرپور انداز میں جاری ہیں اور وہ ریکارڈ مدت کے اندر اندر اس آفت کے اثرات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے وزیر داخلہ جیرالڈ ڈارمانن سے کہا ہے کہ وہ اس ہفتے تیونس جا کر وہاں دہشت گردی کی روک تھام پر بات چیت کریں۔ گزشتہ جمعرات کے روز فرانس کے جنوبی شہر نیس میں ایک چرچ میں حملہ کرنے والے کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ تیونسی باشندہ ہے۔ دریں اثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر مشتمل خاکوں کے خلاف عربی اور اسلامی دارالحکومتوں میں مزید مظاہرے ہوئے ہیں۔ فرانس میں ان گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے بعد سیکیورٹی، امن و امان اور سفارتی کشیدگیوں میں اضافہ ہو گیا ہے اور متعدد اسلامی ملکوں میں اب فرانس کی بنی ہوئی اشیاء کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں لاکھوں مظاہرین نے ان گستاخانہ خاکوں کو فرانس میں شائع کیے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اسی طرح انڈونیشیا کے دارالحکومت میں بھی ان گستاخانہ خاکوں کے بارے میں فرانسیسی صدر کے موقف کے خلاف سینکڑوں مظاہرین نے ایک مظاہرہ کیا ہے اور اس موقف کی مذمت کی ہے۔ قومیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں
اور وہ اپنی آواز بلند کر رہی ہیں اور دوبارہ یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور تمام آسمانی مذاہب کی گستاخیوں پر پابندی عائد کر دی جائے۔ ان مظاہروں میں یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے اور نفرت کی سیاست سے دور رہا جائے۔ اسی ضمن میں یورپ میں قائم بہت سی یوتھ فورمز اور اسلامی اداروں نے ایمینوئل میکرون کے نام اپنے کھلے پیغام میں ان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے حملوں پر نظر ثانی کریں کہ وہ اکثر اس قسم کے حملے کرتے رہتے ہیں۔ اب اس اسلامی غم و غصے کی بات تو یہ بات متفقہ طور پر عیاں اور واضح ہو چکی ہے کہ اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہرگز اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے قوموں کے درمیان دشمنی اور نسل پرستی کی آگ بھڑکتی ہے، اور آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ایک ایسے بیانیے کی ضرورت ہے جس میں رواداری اور بات چیت کی حوصلہ افزائی کی جائے، نفرت اور خون ریزی کی نہیں۔ الجزائر میں انتخابات کی نگرانی کرنے والے آزاد الجزائری ادارے کے سربراہ محمد شرفی نے کہا ہے کہ الجزائر کے دستور میں کی جانے والی ترامیم پر کرائے جانے والے ریفرنڈم میں الجزائری عوام کی اکثریت نے ترمیمی بل کی منظوری دے دی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علییف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ارمینیائی سرزمین پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ صدر علییف کی یہ وضاحت روس کے اس اعلان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں روس نے کہا تھا کہ اگر ارمینیا تک مارکے پھیل گئے تو پھر وہ ارمینیا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور امریکہ کے صدارتی انتخابات میں اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان مقابلے کی فضا میں شدت آ گئی ہے، خاص طور پر ان ریاستوں میں جن کے بارے میں عام خیال ہے کہ وہ ابھی تک ڈاماڈول ہیں اور ان کا فیصلہ وائٹ ہاؤس تک جانے کی راہ ہموار کرے گا۔ اس مرتبہ کے امریکی صدارتی انتخابات لگتا ہے کہ ہر لحاظ سے غیر معمولی انتخابات ثابت ہوں گے، حتیٰ کہ انتخابات کے نتائج کے اعلان کا وقت بھی اور انداز بھی مختلف ہوتا نظر آتا ہے۔ اس دوران میں امریکہ بلکہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس تک کون جا رہا ہے، ٹرمپ یا بائیڈن؟ لیکن اس سوال کا جواب ایک ایسا راز ہے جو صرف بیلٹ باکسوں میں بند ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے آئندہ جمعرات کے روز باران رحمت کے حصول کے لیے نماز استسقاء پڑھنے کی اپیل کی ہے۔ صاحب سمو امیر کل منگل کی صبح مجلس شورا کے 49ویں سیشن کا افتتاح فرمائیں گے۔ قطر لیبیا کے استحکام اور وہاں قانون کے نفاذ کا خواہش مند ہے۔ خانہ خاکوں کی مذمت میں آج بھی متعدد ملکوں میں احتجاج کیا گیا ہے، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج میں بس ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔